اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو زندگی کے آغاز کے بارے میں کچھ موضوعات پر ہو چکی اور کچھ موضوعات پہ اب ہونی ہے، لیکن آج کل ہمارے پاکستان میں کہیں یا پوری دنیا میں ایک مسئلہ پیش آیا ہے جس میں کوئی لڑکی ہیں جن کا نام ہے دعا زہرا۔ اب وہ خدا جانتا ہے کہ وہ اغوا ہوئی ہیں یا وہ خود گئی ہیں، اور جس لڑکے کے ساتھ شادی ہوئی ہے یا شادی نہیں ہوئی وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ شادی ہوئی ہے، تو میں فی الحال نہ ان دونوں کے حق میں بات کروں گا نہ ان کی مخالفت میں بات کروں گا، کیونکہ جب تک میرے سامنے ایک حقیقت واضح نہیں ہوگی تو میں کسی کو مجرم کہنے کا حقدار نہیں ہوں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بعض آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شادی اس لیے صحیح نہیں ہے کہ لڑکی کی عمر شادی کی نہیں ہے، پھر بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ شادی اس لیے صحیح نہیں ہے کہ لڑکے کو 50 روپے والی چپل پہنی ہوئی ہے اور مثلا 150 روپے کی شرٹ پہنی ہوئی ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لڑکے کی شکل اچھی نہیں ہے جبکہ لڑکی ماشاءاللہ خوبصورت ہے، تو یہ شادی صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال اسلام میں آیا یہ چیزیں جو شادی کے غلط ہونے پر دلیل پیش کر رہے ہیں، کیا یہ شادی کے غلط ہونے پر دلیل بن سکتی ہیں یا نہیں؟ اب ان کی شادی صحیح ہے یا نہیں میں نہیں جانتا ہوں، لیکن ایک عمر کی بات بتائی جاتی ہے کہ عمر کے حوالے سے یہ ان کی شادی صحیح نہیں ہے، شکل کے حوالے سے بتائی جاتی ہے کہ یہ ان کی شادی صحیح نہیں ہے، پھر جو ہے کیا ہے جناب وہ کپڑوں کی سیٹنگ کی وجہ سے کریں یہ شادی صحیح نہیں ہے۔ تو ان ٹاپک میں سے ان موضوعات میں سے میں پہلے تو کپڑوں کی بات بتا دوں، اسلام میں کہیں پر بھی مہنگے سستے کپڑے ہونے کی وجہ سے شادی کو آپ صحیح یا غلط نہیں کہہ سکتے۔ میں پچھلے موضوعات پہ یہ کہہ چکا کہ دین اسلام کہتا ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا دین اچھا ہے، آپ اس کے ساتھ بچی کی شادی کرا دیں۔ تو اس حوالے سے شکل کپڑوں کے اس صحیح ہونے اور صحیح نہ ہونے سے شادی پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ رسول اکرم نے اپنے کسی سیاہ پوست کالے رنگ والے صحابی کو کسی سردار اور کسی امیر عرب گورے کلر والے کے پاس بھیجا تھا کہ جاؤ تم اس کو کہو کہ وہ اپنی لڑکی کا رشتہ تمہیں دے۔ جب یہ کالا شخص گیا تو اس شخص نے اس کی بات سنی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اندر گھر والوں نے بھی سنی کہ اس نے رسول اکرم کا آگے پیغام دیا ہے، تو جب یہ مرد اندر گیا تو اس کے گھر والوں نے اس کے عورتوں نے پوچھا کیا مسئلہ؟ کہا یہ ایسا مسئلہ ہے۔ کہا کہ آپ جائیں، اگر رسول اکرم کا ایسے پیغام ہے تو آپ دے دیں، یعنی کالے گورے کا کوئی فرق نہ کریں۔ خیر، تو یہ تو وہ بات تھی۔ کپڑوں کے حوالے سے پھٹے کپڑے ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ دلہا نہیں بن سکتا ہے۔ عمرا اور غریبوں کی شادیاں بھی آپس میں ہوتی رہتی ہیں۔ باقی رہی عمر کی بات، جس پہ ہمارے علماء کرام بھی فرما رہے ہیں کہ یہ تو عمر کے حساب سے بھی شادی غلط ہے۔ اب آج میں صرف شادی کی عمر پہ گفتگو کروں گا۔ میرے برادران اور خواہران کوئی جذباتی نہ ہو کہ یہ بندہ اس شادی کے حق میں ہے، دعا زہرا کے جانے کے حق میں نہیں، میں اس موضوع پہ بات ہی نہیں کروں گا۔ یہ ایک مجھے بہانہ ملا ہے کہ میں ایک اسلامی لحاظ سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شادی کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ اب ہمارے ملک میں تو ماشاءاللہ قانون بنانے والوں نے یہ قانون بنا دیا کہ 18 سال کی عمر سے پہلے لڑکی شادی نہیں کر سکتی ہے۔ اس کا بھی آج میں اجمالی جواب دوں گا، کل اس کا تفصیلی جواب دوں گا۔ اجمالی جواب یہ ہے کہ تمام مسلمان بی بی عائشہ کو پہچانتے ہیں، ان کی زندگی بھی پڑھے ہیں۔ آپ سے میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب ان کی رسول اکرم سے شادی ہوئی تھی تو ان کی عمر کتنی تھی؟ اور جو مسلمان اور شیعہ حضرات ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بی بی فاطمہ رسول اکرم کی بیٹی حضرت علی کے ساتھ جب ان کی شادی تو ان کی عمر کتنی ہوئی؟
कितनी थी? शोहरत ये है कि हज़रत बीबी फ़ातिमा 18 साल की उम्र में शहादत पाई है और 18 साल की उम्र तक वो 5 बच्चों की माँ बन चुकी थी। 4 की पैदाइश हो चुकी थी, 5वां जो उन पर हमला किया गया था उनके पेट में था, जिनका नाम भी रख दिया गया था मोहसिन, वो पेट में ही शहीद हो गया। तो मौला हसन, मौला हुसैन और बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसुम, ये 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। 5वें बेटे की शहादत हो गई। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर 18 साल की उम्र से पहले शादी ठीक नहीं है तो बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी कैसे हुई? तो हमें दीन बताना चाहिए, हमें किसी के असर में नहीं आना चाहिए, हमें तअस्सुब परस्ती में नहीं आना चाहिए। अलबत्ता बाप की रिदायत शर्त है, अक्सर उलमा यही फरमाते हैं, बाकी बाद मुमकिन है इसके मुखालिफ हों। तो आप इस शादी को बाप के रिजायत के उन्वान से एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन बाप की रिजायत को छोड़कर सिर्फ उम्र को आप मद्देनज़र रखें या लड़के की शक्ल को मद्देनज़र रखते हैं या उनकी मिल्कियत को मद्देनज़र रखते हैं, तो इस हवाले से आज हम कुरान से पूछते हैं कि कुरान की नज़र में जो है वो शादी की उम्र क्या होनी चाहिए। तो ये किसी मुहक्किक ने एक मकाला लिखा है, मैंने उसका निचोड़ आपके सामने पेश करूँगा। तो इसमें ये मुहक्किक साहब कहते हैं कि कुरान मजीद में कहीं पर भी शादी की उम्र को सालों के हिसाब से नहीं बताया गया। यानी कुरान की कोई आयत आप ऐसी नहीं बता सकते, कोई आयत आपको ऐसी नहीं मिल सकती कि जिसमें जो है वो लड़की की उम्र मुअय्यन की गई हो कि इस उम्र में इतने सालों में इस लड़की की शादी होना चाहिए। अलबत्ता कुरान मजीद ने कुछ हालात, कुछ सिफ़ात बताई हैं कि जिस लड़की में ये सिफ़तें हों या जिस लड़के में ये सिफ़तें हों तो फिर आप उनकी शादी करा सकते हैं। तो कुरान मजीद में शादी के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, कहीं पर हमें मिलता है जब इंसान बुलूग की हद तक पहुंच जाए तो उसकी शादी करा दें। बालिग होने की वजाहत मैं पिछले मौजू में कर चुका हूँ। और कहीं पर जो है वो कुरान मजीद में बुलूग हुल्म, यानी यूँ समझे कि वो बुर्दबारी या यूँ कहें कि वो एहतलाम की हद तक जब पहुँच जाए तो आप उसकी शादी करा दें। और कहीं पर लिखा है बुलूग निकाह, जब वो निकाह की उम्र तक पहुँच जाए तो आप उनकी शादी करा दें। और कहीं पर लिखा है बुलूग अशुद्ध, ठीक है, आप उसकी शादी करा दें। और कहीं पर यह लिखा है कि जब वो रुश्द तक पहुँच जाए तो आप उनकी शादी करा दें। अब ये अल्फाज कुरान मजीद में आए हैं। अच्छा, बुलूग का तो मतलब है बालिग होना, जो मैं पहले लड़की और लड़के के हवाले से बता चुका हूँ। अच्छा, हुल्म का एहतलाम भी माना लिया जा सकता है, या यूँ कहें कि जब उनको ज़रूरत है शादी की। और निकाह का लफ्ज़ी तर्जुमा तो ये है कि जब वो इस उम्र तक पहुँच जाए कि उनको जिनसी ख्वाहिश हो, जिनसी ज़रूरत हो, तो आप उनको शादी करा दें। और अशुद्ध का मतलब है जब अच्छा बुरा समझते हैं और तौलीद नस्ल कर सकते हैं और घर चला सकते हैं तो आप उनकी शादी करा दें। और रुश्द की माना यह है कि जब वो जिस्मानी और अक़ली लिहाज से वो बालिग हो चुके हैं, कामिल हो चुके हैं, तो आप उनकी शादी करा दें। जैसे कुरान मजीद की एक आयत में ये कहा गया है वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगु निकाह, अगर यतीमों का माल, ये तफसीर के अल्फाज हैं जो मैं अपने सादा सी ज़बान में पेश करता हूँ, अगर यतीमों का माल आपके पास पड़ा है तो आप उनके हवाले नहीं कर सकते हैं। आप पहले उनकी टेस्ट लें, पहले आप उनकी ज़हनी आजमाइश करें। कब तक? यहाँ तक कि वो शादी, यानी वो जिनसी ख्वाहिश रखते हों तब तक। फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन, अगर तुमने उनमें रुश्द पाई, अगर तुमने ये समझ लिया कि ये नस्ल भी पैदा कर सकता है, जिनसी ख्वाहिश भी रखता है और अपनी बीवी को भी संभाल सकता है, फदफ़ऊ इलैहिम अमवालहुम, तो आप उनको उनका माल दे दें। अब मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह की एक तफसीर है, वो इस आयत में लिखते हैं कि बुलूग निकाह का मतलब क्या है। बुलूग निकाह का मतलब ये है
کہ وہ اپنے بیوی کے ساتھ سونے کی صلاحیت رکھتا ہو اور بچہ پیدا کر سکتا ہو، یہ مراد ہے۔ اور ایک اور تفسیر ہے، غالباً تفسیر کا نام ہے تفسیر مراغی۔ اس تفسیر میں یہ لکھا گیا ہے کہ بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عمر تک پہنچ جائے کہ جس میں اس میں بیوی کے ساتھ سونے کی صلاحیت ہو اور وہ بیوی کی طرف مائل ہو اور اپنے گھر کا سرپرست ہو سکے۔ تو یہ تو قرآن مجید کے حوالے سے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کی شادی کرا دیں اس عمر میں۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں سورہ نساء میں آیا ہے من کان، اس میں بھی اسی قسم کی جو ہے کیا بات آئی ہے۔ پھر اس کی تفسیر ایسے کی گئی ہے کہ بھائی آپ یتیموں کا مال ان کو نہ دیں یہاں تک کہ وہ شادی کے لائق ہو جائیں۔ اب یہ میرے خیال میں ہمارے موضوع کے حوالے سے آج قرآن مجید میں سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ البتہ پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہ اس لڑکی کا مخالف ہوں نہ موافق ہوں، نہ اس لڑکے کا موافق ہوں نہ مخالف ہوں۔ میں نے صرف آپ کو یہ بتایا کہ اسلام شادی کے عمر کے بارے میں قرآن مجید میں کہیں پر بھی سال اور مہینے معین نہیں کیے گئے۔ قرآن مجید نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ جب بچہ اس حد تک پہنچ جائے تو اس وقت اس کی شادی کرائی جائے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا کہ فقہ جعفریہ میں تو شادی کرنا سنت ہے، لیکن جب گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہو تو پھر شادی کرنا واجب ہے۔ امید ہے کہ شادی کے عمر کے حوالے سے آج کافی بات واضح ہو گئی ہوگی۔ مزید کل میں احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے شادی کی عمر کی وضاحت کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔